بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 9th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا ہم نے پڑھا تھا کل انٹروڈکشن تحریک پاکستان کا. تو آج ہم پڑھتے ہیں جو پہلی موومنٹ سٹارٹ کی گئی، پہلی کوشش سر سید احمد خان کی جانب سے، تحریک علی گڑھ. سب سے پہلے بیٹا ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے کہ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی جب برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جب جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو آبویسلی بہادر شاہ ظفر اور آپ کو ان سب مغل امپائرس کا پتہ ہے، تو بعد میں ہندو اور انگریزوں نے مل کر اپنا گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے تھے. تو جب ان کا مسلمانوں کا تاریخ دور شروع ہوا تو مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے. ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا تھا، اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے جو مقاصد تھے وہ درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 ان کے 3 آبجیکٹیوز تھے، ان کو ہم 1 by 1 اسٹڈی کرتے ہیں. کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرانا، کہ جو انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ان میں صرف مسلمان اس میں شریک نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے، اور ہر کوئی اپنی ٹیریٹری کے لیے وہاں پر لڑ رہا تھا. تو حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرانا یہ ان کا مقصد تھا. اس کے بعد مسلمانوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پر جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ برصغیر کے مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ برصغیر کے مسلمان اگر سیاست کرتے تو وہ کبھی بھی اپنا الگ ملک حاصل نہ کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو ان کی سیاسی جماعت تھی وہ کانگریس تھی، اور ان کو اپنی جماعت بنانے کے لیے پہلے پڑھنا لکھنا اور انگریزی زبان سیکھنی آنی چاہیے تھی. تو یہ 3 پرپس تھے جن کے لیے سر سید احمد خان نے کوشش کی. ان کا اب ہم تعارف پڑھتے ہیں. یہ ہیڈنگ میں نے یہاں پر لکھ دیا، سر سید کا تعارف. آپ اکتوبر، اور یہ جو ہیڈنگ ہے بیٹا یہ یہاں سے یہاں تک ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا. آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد ہے تحریک علی گڑھ کے علمی پہلو. ٹھیک ہے، تو بیٹا علمی پہلو 1 2 3 یہ 3 لائنز ہیں اس کے اندر. تو علمی پہلو کیا تھے کہ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، اور 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. یہ ساری مسلمانوں کے لیے اسٹیپ لیے سر سید احمد خان نے. آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا تھا وہ 2 سال کے میں کالج، اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا. تو 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جدوجہد ابھی نہیں شروع ہوئی تھی. جب تحریک پاکستان سے بھی پہلے، جب تحریک پاکستان کا آغاز کیا گیا اس سے پہلے یہ علی گڑھ سر سید احمد خان نے اس کے لیے کوشش شروع کر دی تھی. تو یہ 20ویں صدی کا جب آغاز کیا گیا، جب یہ داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تحریک پاکستان کی، تو اس سے پہلے یعنی اس کے اندر جتنے پڑھے لکھے گریجویٹس تھے وہ اسی علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے. اس کے بعد ہے تحریک علی گڑھ کے سیاسی پہلو کیا تھے. رسالہ انہوں نے ایک جاری کیا تھا جس کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، یعنی ہند کی بغاوت کے اسباب. بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی. اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا. جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. ٹھیک ہے، سیاسی مسیحا کہتے ہیں سیاسی لیڈر سے کم نہ تھی. مسلمانان برصغیر کے مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے، اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی آپ نے کوشش کی. از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد ہے بیٹا تحریک علی گڑھ کے سماجی پہلو. یعنی علمی پہلو میں کیا کیا انہوں نے؟ علم کے اوپر کام کیا. پہلے اسکول بنایا، پھر سوسائٹی بنائی، پھر اس کے بعد انہوں نے کالج بنایا، پھر یونیورسٹی بنائی. سیاسی پہلو کیا کیے کہ ایک رسالہ لکھا، اور اس کے اندر سارے جو حقیقی اسباب تھے انگریز حکومت جنگ آزادی کے، ان سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا، اور پھر مسلمانوں کے سیاسی لیڈر یہ بنے اس وقت کے. اس کے بعد ہے تحریک علی گڑھ کے سماجی پہلو، یعنی سوشل سیٹ اپ کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے. سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا تھا. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ پہلے وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں،
تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں پھر سیاست میں حصہ لیں. از اٹ کلیئر؟ یہ ان کے علمی پہلو، یہ ان کے سیاسی پہلو اور یہ ان کے سماجی پہلو. اب ہے یہاں پر حاصل کلام. سر سید احمد خان کے کارنامے کی زندگی ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی تھی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا تھا. ان کی اولاد بعد میں آئی تھی پھر تحریک علی گڑھ کی. سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی. جداگانہ تشخص کہتے ہیں الگ آئیڈینٹی، یعنی وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے. تو یہ ہے بیٹا آپ کا لانگ کوشچن نمبر، یہ بیٹا 10 کوشچنز ہیں آپ کے، کوشچن نمبر 5 کے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا کیا، پہلا لانگ کوشچن ہم نے یہاں پر اٹیمپٹ کر لیا. از اٹ کلیئر؟ کہاں سے یہاں تک. اوکے، آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو اس سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.